ہم سب کے لیے یہ مسئلہ ہے. تو آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ اپنے پاس ایک پورے دن کی لسٹ رکھنی ہوگی. اس لسٹ میں دیکھنا ہوگا کہ میں نے کون کون سے ضروری کام کرنے ہیں, ناٹ جسٹ آن یور سوشل میڈیا, جنرلی. مثلاً میں نے نماز پڑھ لی, میں نے قرآن کی تلاوت کر لی, میں نے اپنے اذکار کر لیے, میرا ہوم ورک تھا کوئی وہ کر لیا, میں نے اپنی فیملی کو ٹائم دے دیا, میں نے اپنے کمرے کی صفائی کرنی تھی کر لی. ایٹ لیسٹ 7 to 10 ٹاسک آپ کے پاس ہر وقت ایٹ ہینڈز ہوتے ہیں, وہ کر لیے. ٹھیک ہے جی, میں یہ 15-20 منٹ کے لیے سوشل میڈیا یوز کر رہی ہوں. اچھا, جب میں سوشل میڈیا یوز کر رہی ہوں تو مجھے اپنے آپ کو بتانا ہے مجھے مزہ کیوں آ رہا ہے اس میں. اس لیے کہ یہ ایڈکٹیو نیچر کا ہے, اس سے ڈوپامین ریلیز ہوتی ہے. تو میں نے اپنے آپ کو ٹائم کرنا ہے, میں نے اپنے آپ سے پوچھنا ہے میں اس پہ کیا کرنے لگی ہوں. اچھا, اگر میں فرض کریں کوئی ایسی چیز بھی دیکھ رہی ہوں, مجھے یہ بھی ڈرامہ پسند ہے, مجھ سے چھوڑا نہیں جاتا, تو میں نے یہ اپنے آپ کو بتانا ہے کہ پھر اتنی دیر میں نے دیکھنا ہے اور پھر اس کو ختم کر دینا, اس سے آگے نہیں جانا. کہ وہ گھنٹوں گزر گئے ہیں اور میں اس کو بالکل چھوڑ نہیں رہی ہوں. ٹھیک ہے, ایڈکٹیو نیچر کو سمجھنا ہے. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اندر ایڈکشن بہت بڑھ گئی ہے تو گوگل کر کے پڑھیں, چیٹ جی پی ٹی پہ جا کے کہیں چیٹ جی پی ٹی پہ جا دیکھیں کہ میری ایڈکشن بڑھ گئی کیسے کم کروں. آپ کو بہت سارے آئیڈیا دے گا, بہت سارے فلٹرز بتا دے گا. سیکنڈ جو خطرہ ہے کمپیریزنس کا. کوئی انسان اپنی لائف سٹرگلز اس پہ نہیں ڈالتا سوشل میڈیا پہ. ہر شخص جو ہے وہ ڈالتا ہے بہت مزے کی چیزیں. کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ ایک خاتون کو میں جانتی ہوں, تو ان کی میں نے کھولا نا تو ان کی پکچر آئی, بڑے مزے کر رہی ہیں, کبھی کچھ کھا رہی ہیں, ادھر پھر رہی ہیں. لوگ شارٹس بنا کے ادھر ڈالتے ہیں, تو انہوں نے بنا کے اس طرح ڈالا ہوا تھا. تھوڑی دیر بعد ان کا مجھے میسج آ گیا, آئی سو یو آن لائن. تو میں نے کہا میں آپ سے بات کروں. میں نے کہا ہاں بالکل کریں. تو انہوں نے کہا میں آج کل بڑی ڈپریسڈ ہوں. کہ ہیں ابھی میں نے آپ کا یہ دیکھا ہے. کہتی وہ تو لوگوں کو سڑانے کے لیے, دشمن جل جائیں. لیکن اصل میں اس قدر ڈپریس ہوں کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں. اینڈ آئی وانٹ ٹو کم اینڈ میٹ یو. میں آپ کے ساتھ تھوڑا سا ٹائم اسپینڈ کرنا چاہتا ہوں. تو یہ بات یاد رکھیے کہ لوگ جس طرح کی چیزیں ڈالتے ہیں وہ آپ کو انزائٹی, ڈپریشن اور سیلف اسٹیم کے پرابلمس میں ڈالے گا. تو اس چیز کے بارے میں ہم نے بہت کیئرفل رہنا ہے کہ لوگوں کا سوشل میڈیا دیکھ کر ہم اپنے لیے کوئی فیصلے نہ کریں. لوگوں کو اتنا مزہ آتا ہے, لوگ اتنی جگہوں پہ جاتے ہیں. اب چھٹیاں ہیں نا, تو بہت سے لوگ, ایک خاتون میرے پاس آئیں, وہ مجھے کہتی مجھے سخت ڈپریشن ہو رہا ہے کیونکہ میرے ہسبینڈ ہمیں کہیں نہیں لے کے جا رہے, اور میں جب سوشل میڈیا کھولتی ہوں لوگ اتنی ویکیشنز کر رہے ہیں, اتنا مزہ کر رہے ہیں. تو میں نے کہا کوئی بات نہیں, میں تو پچھلے 25 سال سے سمر میں یہیں ہوتی ہوں, میرے ہسبینڈ کبھی بھی نہیں لے کے جاتے. کہ آپ کیا کرتی ہیں؟ میں کہا کام. اتنا مزہ آتا ہے مجھے, ہیلدی ڈوپامین. کلاسز لیتی ہوں, سمر کیمپس میں جاتی ہوں, اپنے اس کا سمر کیمپ کراتی ہوں اور ریلیکس کرتی ہوں. تو آپ کو ڈپریشن نہیں ہوتا؟ میں کہتی نہیں, میں اگر دیکھتی بھی ہوں کسی کا تھوڑی دیر کے لیے خیال آتا ہے ہاں یہ لوگ کتنے مزے کر رہے ہیں, میں نہیں کر رہی. پھر میں ساتھ اپنے آپ کو بتاتی ہوں اچھا چلو وہ ویسے انجوائے کریں نیچر میں قرآن کے ساتھ اتنا کام کر رہی ہوں, مجھے اس میں مزہ آ رہا ہے, لوگوں کو اس میں مزہ آ رہا ہے. تو کبھی اللہ تعالیٰ مجھے وہاں کی بھی سیر کرائے گا, نہیں کرائے گا تو کوئی بات نہیں, انشاءاللہ جنت میں کریں گے, زیادہ اچھی جگہ پہ کریں گے. ٹھیک ہے, آپ کو اپنا پرسپیکٹیو ٹھیک کرنا پڑتا ہے. تیسرا بہت بڑا خطرہ آئیڈینٹی کرائسس کا ہے. آپ کی آئیڈینٹی قرآن سے آنی چاہیے, سوشل میڈیا سے نہیں آنی چاہیے. کہ یہ جو ہم کہتے ہیں مجھے کتنا گورا نظر آنا ہے, میرا فگر کیسا ہونا چاہیے, مجھے میک اپ کیسے کرنا چاہیے, مجھے میری لکس کیسی ہونی چاہیے. آپ کی ورتھ ان چیزوں سے نہیں ہے. ارے کاش میں بھی ایسی ہوتی, کاش میں بھی یہ کر رہی ہوتی. اور آپ کو پتہ ہے کہ آج کل اب یہ بھی نیا ٹرینڈ شروع ہوا ہے جو میں دیکھ رہی ہوں. مطلب مجھ سے ایکچولی لوگ ڈسکس کرتے رہتے ہیں نا, بتاتے رہتے ہیں, کوئی نہ کوئی, ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے کہ میں یوتھ کو بہت پڑھاتی ہوں تو کوئی نہ کوئی مجھے ریفرنس دیتا ہے. تو ابھی 2-4 دن پہلے بھی مجھے بتا رہا تھا کہ آج کل بہت زیادہ ایسے ڈرامے آ رہے ہیں جس میں یہ دکھا رہے ہیں کہ جی کوئی لڑکا یا لڑکی سوشل میڈیا انفلوئنسر بن رہا ہے, کوئی ٹک ٹاکر ہے, کوئی اس طرح کا ہے, اور جی ابا اور اماں بڑے ظالم ہیں, اس کو وہ بننے نہیں دے رہے. وہ اماں ابا ظالم نہیں ہیں کہ اس کو یوٹیوبر, انسٹاگرامر, ٹک ٹاکر نہیں بننے دے رہے, ایزی منی نہیں آنے دے رہے, دکھا یہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں وہ دکھا رہی ہے کہ وہ لڑکی بیٹھ کے آنسوں سے پھوٹ پھوٹ کے رو رہی ہے, میں کچھ بھی غلط نہیں کر رہی اور میرے ماں باپ کتنے ظالم ہیں. وہ غلط کر رہی ہے,
ہر حساب سے، دین کے حساب سے، دنیا کے حساب سے. میں نے ایک کورس کرایا تھا کچھ عرصہ پہلے کسی اور آرگنائزیشن میں. میرے پاس ایک کتاب آئی تھی اینکشیس جنریشنز کے نام سے، ٹاپ سیلر. وہ میں نے پڑھی تو میرے 14 طبق روشن ہو گئے. انہوں نے پورے سوشل میڈیا پہ اتنی ریسرچز دی ہوئی تھی کہ کیسے اگلی جنریشنز کو، جین زی آن ورڈ، تباہی آ رہی ہے. اینکشیس جنریشنز وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کسی انسان کو چھوڑا نہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا بتایا قرآن میں؟ سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 میں آتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزت والا کون ہے؟ جس کے اندر تقویٰ ہے. مجھے ابھی ریسنٹلی کسی نے کہا کہ اب اگر لوگ کسی اسپیکر کو بلاتے ہیں تو وہ پہلے جا کر اس کا سوشل میڈیا دیکھتے ہیں کہ اس کی فین فالوئنگ کتنی ہے. اس کی وجہ پہ بناتے ہیں. اچھا جی اتنے فالوورز ہیں اس کے، اس کو بلاتے ہیں. اس لیے نہیں بلاتے کہ اس کا کام کتنا جینون ہے، ہم اس لیے بلا رہے ہیں. چوتھا امپورٹنٹ جو نقصان ہے وہ ہے کہ اس سے ٹائم ویسٹنگ. آپ اپنا وقت جو ہے بہت زیادہ تباہ کر رہے ہیں. آخرت میں جب ہم جائیں گے نا تو ایک ایک منٹ قیمتی ہوگا، دنیا میں بھی قیمتی ہے. لیکن آپ دیکھیں جیسے میں نے کہا نا پرائرٹیز سیٹ کریں. آپ اپنی فٹنس پہ، ہیلتھ پہ کتنا انویسٹ کر رہے ہیں، آپ نئی کوئی چیز سیکھنے پہ کتنا انویسٹ کر رہے ہیں، ریسرچ پہ کتنا کر رہے ہیں، فیملی کے ساتھ وقت گزارنے پہ کتنا کر رہے ہیں، قرآن کے ساتھ آپ سب سے بڑی بات ہے کتنا وقت گزار رہے ہیں، اور سوشل میڈیا پہ کتنا جا رہے ہیں. سورہ العصر ہے نا، اس کو ٹائم مینجمنٹ سورہ کہا جاتا ہے. اس میں کیا ہے؟ ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہوگا. سوائے ان کے جنہوں نے ایمان لائے، عمل صالح کیا، حق پہ اور صبر پہ رہے. تو یہ حق اور صبر سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. ایک اور بڑا نقصان سوشل میڈیا کا جس سے آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے وہ ہے گناہ. یہ گناہوں کا ہب ہے. کس طرح؟ میوزک. جب میں ینگ تھی نا تو میوزک سننے کے لیے کیسٹ خرید کے لانا پڑتا تھا. تو پھر اماں ابا سے ڈر بھی لگتا تھا کہ جوتے پڑ جائیں گے، کیئرفل رہنا پڑتا تھا، ڈر کے بتانا پڑتا تھا کیسٹ چاہیے، مارکیٹ جانا پڑتا. اب تو کوئی آپ کو ایفرٹ ہی نہیں ہے، ایفرٹ لیس کام ہے. وہ اسپاٹیفائی جو ہے یا کیا اس سائٹ پہ آپ نے جانا ہے اور آپ کے پاس اپنی عیدی ہے، کچھ ہے، امی سے کسی چیز کے لیے پیسے بھی اس میں سے بچائے، آرام سے آن لائن پے کیا اور فارغ. ہیڈ فون لگائے جو مرضی سنو، نوائز کینسلیشن، اماں ابا کی تو بات نہیں سننی. پورنوگرافی بہت زیادہ، گندا مواد. پھر یہ کہ لوگوں کا مذاق اڑانا، فالس انفارمیشن دینا، خود ہی لگا دینا ان ریلیشن شپ. ایک دفعہ ایک بچی میرے پاس آئی، چند سال پہلے کی بات ہے، وہ بہت زیادہ سیلف ہارم میں تھی، کٹس لگاتی تھی، بہت مدر اس کی پریشان تھی. تو میں نے اسے پوچھا کہ کیوں آپ ایسے کر رہی ہیں؟ مدر کے ساتھ ریلیشن شپ بہت اچھا تھا اس کا. نہیں تو اکثر ہوتا ہے نا مما ابا سے ناراض ہیں تو ہم پھر ایسے کام شروع کر دیتے ہیں. اس بچی نے مجھے بتایا کہ میں جس اسکول میں پڑھتی ہوں، حالانکہ گرلز ونگ میں ہوں، بوائز ونگ الگ ہے، لیکن کسی نے میرے بارے میں انسٹا پہ لگا دیا شی از ان ریلیشن شپ ود دس گائے. میں نہیں ہوں، میں اس کو جانتی بھی نہیں ہوں. اس طرح کے کام بھی کرتے ہیں ینگسٹرز، کسی کے بارے میں کوئی انفارمیشن لگا دی. اور حرام کو نارملائز کیا جاتا ہے. بہت سی بچیاں جو گھر میں حجاب لے رہی ہیں، دروازہ بند کیا، سب کچھ اتارا، جیسی مرضی ویڈیو بنائی اپلوڈ کر، ساری دنیا دیکھ رہی. اور آپ کو پتہ ہے کہ چلے دین کو بھی ہم سائڈ پہ رکھ دیں، جتنے سوشل میڈیا ایکسپرٹس ہیں وہ کہتے ہیں اپنی آئیڈینٹی اس طرح نہ ڈالیں، اپنی پکچرز نہ ڈالیں. وہ بھی بتا رہے ہیں ہمیں، پتہ نہیں ہم اپنے آپ کو ہم اتنا عقل مند سمجھتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمیں آپ کو نہیں پتا، یو ہیو نو آئیڈیا. تو آپ کو کتنے آئیڈیاز ہیں؟ ہم پھر بھی بیکاری والے کام کر رہے ہیں جب ہمیں پتہ بھی ہے. تو آپ کے لیے نارملائز ہو جاتا ہے. اگر آپ کوئی کہتا ہے نا کہ فلاں کتنا گاندہ، کہتے ہیں ہاں تو سب کرتے ہیں، ہاں سب ایسے ہی. اب یہ چیزیں تو نارمل ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ گناہ کو دیکھ کے ہمارے دل بیٹھتا نہیں ہے. لڑکے لڑکیاں کیا کچھ کر رہے ہیں وہ سب کچھ نارمل رہتا ہے. سوشل میڈیا ہماری مینٹل ہیلتھ کو بہت خراب کرتا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا اگر ہم اس کا غلط استعمال کر رہے ہیں. نیند، بہت سارے لوگ نہیں سو رہے راتوں کو. جب وہ مجھے کہتے ہیں میں رات کو دیر سے سوتی ہوں، کیونکہ میں بائی پروفیشن میرے پاس 2 ڈگریز ہیں. ایک میں چائلڈ اسپیشلسٹ ہوں
اور ایک میں لائف سٹائل میڈیسن فزیشین. کہ جتنی بیماریاں ہیں، کرونک بیماریاں جتنی، اس میں لائف سٹائل کا کیا رول ہے وہ ہم سکھاتے ہیں پیشنٹس کو. تو اکثر جب پیشنٹ آتا ہے تو جی وہی بات ہے، بلڈ پریشر ہے یا ڈپریشن ہے یا کوئی اسکن کا ایشو ہے یا دل کی بیماری یا کینسر ہے یا اس طرح کی ساری بیماریاں ہیں. نیند ہم جب پوچھتے ہیں تو جی میں رات کو تو 2 بجے 3 بجے 6 بجے، تو میں پوچھتی ہوں کیا کر رہے تھے؟ قیام اللیل کر رہے تھے، قرآن حفظ کر رہے تھے، اللہ کے آگے رو رہے تھے؟ نہیں، اسکرولنگ چل رہی ہے جی. ساری رات ہم سوشل میڈیا پہ بیٹھے، جس سے انزائٹی بڑھ رہی ہے، لونلینس بڑھ رہی ہے، اٹینشن سپین ہمارا جو ہے خراب ہو رہا ہے. اچھا پھر یہ ہمیں بہت ہے فومو، اس وجہ سے ہم اپنی بیچارگی میں چلے گئے ہیں، مینٹلی ایگزاسٹڈ ہیں. تو ہمارا برین کیا کرتا ہے کہ صحیح ریلیشن شپ پہ نہیں جاتا. ساتھ امی ابو بیٹھے، ان سے ہم بات نہیں کر رہے، ہم کہہ رہے ہیں میرے کوئی ریلیشن شپ ہی نہیں ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی امی سے بات کیا کروں، میرا دل بھی نہیں چاہتا. اپنے فون میں اپنی دنیا میں مگن ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. میں نے کچھ دن پہلے ویسے وہ کسی نے شیئر کیا کلپ کہ ایک خاتون تھی، اپنے بچے کو گود میں اٹھایا ہوا ہے اور وہ کھانا کچھ بنانے لگی ہیں اور ساتھ ساتھ اسکرین دیکھ رہی ہیں، اور انہوں نے کوئی چیز اٹھائی ہے اور فریج میں رکھنے کے بجائے، چھوٹا بچہ تھا، اس کو فریج میں رکھ دیا. اس کے تھوڑے بعد ہسبینڈ آیا، وہ پوچھتا ہے کہ بچہ کدھر ہے؟ تو اب جناب دونوں پاگلوں کی طرح پورے گھر میں ڈھونڈ رہے ہیں، بچہ نہیں مل رہا. وہی خاتون بیٹھ کے رو رہی ہے تو ہسبینڈ نے فریج کھولا کہ اس کو پانی پلاؤ. وہ نا اندر کیمرہ لگا ہوتا تو وہ جیسے گھر کی ہوتی ہے، یہ نہیں کہ انہوں نے بنائی ہوئی تھی، ایکچوئل وہ سینیریو تھا. اس نے فریج کھولا تو اندر بچہ. اب یہ نہیں پتا کہ وہ زندہ بچہ، یہ کیا مسئلہ تھا، بس اتنا سا کلپ تھا. یہ تو ہمارا حال ہو چکا ہوا ہے. ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہم کیا کام کر رہے ہیں، اینڈلیس اسکرولنگ میں لگے ہیں. ہمارا دین ہمیں کیا بتاتا ہے؟ ڈیجیٹل ڈسپلن ہمیں آنا چاہیے. ڈیجیٹل ڈسپلن کیا ہوگا؟ نمبر 1، آنکھوں کو زنا سے بچانا، کانوں کو زنا سے بچانا، زبان کی حفاظت، آنکھ کی حفاظت، کان کی حفاظت، زبان کی حفاظت، دل کی حفاظت، وقت کی حفاظت. یہ آپ نے کام کرنا ہے. کیوں کرنا ہے؟ سورہ الاسراء کی آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. بے شک کان، آنکھ، دل، ان سے سوال کیا جائے. ریڈی ہیں آپ جواب دینے کے لیے کہ میں نے کیا کچھ دیکھا، کیا کچھ سنا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا آدمی کے اسلام کا حسن یہ ہے ترکہ ما لا یعنی، کہ وہ سب بے فائدہ چیزوں کو چھوڑ دے. آپ انجوائے کرنا چاہتے ہیں نا اسلام کو، ابھی تو زبردستی آئیں گے نا. آپ نے کہا میں نے چھٹیوں میں نہیں جانا، امی کہتی جانا پڑے گا تمہیں، تو تم سارا دن بیٹھی رہتی ہو نا، اٹھو. اور صبح بڑ کرتے ہوئے سمر کیمپ میں آتے ہیں. اچھا مزہ بھی آتا ہے، قرآن پڑھ کے لگ رہا ہے مزہ آ رہا ہے، اچھا ہے. لیکن گھر جا کے ہم نے کیا بتانا ہے؟ جب امی کہتی کیسا رہا، کہتے ہیں کیسا آنا تھا. ہم کہتے ہیں اگر ہم نے تعریف کر دی تو وہ تو ہمیں کورس میں ڈال دیں گی. تعریف نہیں کرنی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث میں 2 نعمتیں ایسی ہیں جن میں اکثر لوگ خسارے میں رہتے ہیں، صحت اور فارغ ٹائم. تو میرے پاس 7 سائنز ہیں جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ سوشل میڈیا آپ کو کتنا کنٹرول کر رہے ہیں. اگر آپ صبح اٹھتے ساتھ ہی سب سے پہلے اپنا فون نکالتے ہیں. نمبر 2، آپ کہیں پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے فون ضرور چیک کرنا ہے. مصیبت پڑی ہوئی ہے ابھی بھی، جیسے یہاں پہ الاؤڈ نہیں ہے نا، جیسے ہی باہر نکلتے سب سے پہلے فون کھولتے ہیں، دیکھ لوں کیا کچھ آیا ہوا ہے. نمبر 3، اس کی وجہ سے نماز ڈیلے ہوتی ہے، یا ویسے جنرلی آپ کو لگتا ہے نماز ڈیلے ہوتی ہے. نیند آپ کی ڈسٹربڈ ہے، گھر میں گفتگو کرنے کا ٹائم نہیں ملتا، ٹائم نہیں. ریئل لائف بہت بورنگ لگتی ہے نا. امی ابو کہیں چلو بیٹا پکنک پہ چلتے ہیں، تو جاتے ہیں تو آپ منہ بنا کے بیٹھے ہیں. آپ کہتے ہیں ہاں کیا بیٹا؟ آسمان دیکھو اللہ نے بنایا ہے، زمین دیکھو، گرینری دیکھو. اچھا پھر گھر کب جائیں گے؟ ایسا منہ بنا کے ہم وہاں بیٹھتے ہیں. قرآن بہت مشکل لگتا ہے. ہم کہتے ہیں میں پتہ ہے قرآن پڑھنے شروع کرتی ہوں نیند آ جاتی ہے، ہیڈ ایک شروع ہو جاتی ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی مجھے کرنا کیا ہے. سوچ لیں آپ کہاں پہ ہیں. تو کیا کرنا ہوگا؟ اپنے ٹریگرز کو پہچانیں کہ میرے کیا ٹریگرز ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ مجھے اپنے لیے
کچھ اسٹینڈرڈس فلٹرز لگانے پڑیں گے. مثلاً کھانا کھاتے ہوئے فون نہیں استعمال کرنا, اٹھتے ساتھ ہی فون نہیں دیکھنا, سونے سے پہلے فون نہیں دیکھنا, پڑھائی کے ٹائم پہ فون پہ نہیں ہونا. فیملی ٹائم جو ہوگا میں نے اپنا رکھنا ہے ایک چنک, یہ میرا فیملی ٹائم ہے, اس پہ فون میں نے سائڈ پہ کر دینا ہے. اور اسی طرح کچھ اور چیزیں اپنی لائف میں شامل کرنی ہے, واک شامل کرنی ہے, قرآن کی تلاوت شامل کرنی ہے, ایکسرسائز شامل کرنی ہے, جرنلنگ کرنی ہے, کوئی اچھی کتاب پڑھنی ہے. کئی دفعہ مجھے کوئی اچھی کتاب چاہیے ہوتی ہے نا, تو وہ باہر سے کوئی آ نہیں رہا ہوتا, وہ امیزون پہ میں نے دیکھی ہوتی ہے. تو میرا بیٹا اگر مجھے کبھی کہے کہ میں آپ کو نا کنڈل ورژن دے دیتا ہوں تو آپ وہ پڑھ لیں آن لائن, میں کہتی ہوں نہیں, مجھے کتاب کی شکل میں چاہیے, نہیں تو میں نہیں کر سکتی. اور پھر اسی طرح سے آپ نے جتنی غلط چیزیں ہیں ان کو انفالو کریں. آج جا کے ضرور اپنا سوشل میڈیا دیکھیں کریٹیکلی, جو چیزیں ایسی ہیں ان کو انفالو کر دیں. ڈیجیٹل ڈی ٹاکس کریں, کچھ دن رکھا کریں جس میں میں نے فون یوز نہیں کرنا, کچھ ٹائم ایسے گھر میں رکھا کریں جس میں میں نے نہیں یوز کرنا. وہ اللہ کے ساتھ میرا ٹائم ہوگا, اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم ہوگا, کوئی کریٹیو ورک کے لیے ٹائم ہوگا. جتنا زیادہ آپ اس طرح سے کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ آپ کی چیزیں جو ہے ٹھیک ہو جائیں گی. اور بعد میں اس پہ ختم کروں گی کہ دیکھیے, ایک دن آئے گا کہ آپ کی فون کی بیٹری مر جائے گی, ایک دن آئے گا کہ آپ کا اکاؤنٹ ڈسپیئر ہو جائے گا, ایک دن آئے گا کہ آپ کے فالوورز آپ کو بھول جائیں گے. لیکن ان سب میں اگر ہم یہ بات یاد رکھیں کہ اگر مجھے اسکرول کرنا ہے نا, تو میں اگر قرآن کے ساتھ اپنے اس تعلق کو بناتی ہوں اور وہ ایک جو لذت ہے وہ قرآن سے حاصل کرتی ہوں, تو انشاءاللہ میری زندگی جو ہے نا وہ بہت بہتر ہوگی. اور آخری ایک اور جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نا ہمیں سوشل ہی بنایا ہے, سوشل انسان ہمیں بنایا ہے. ہمیں ایسا بنایا ہے کہ ہم تعلقات کے بغیر نہیں رہ سکتے, اسی لیے صلہ رحمی جو ہے نا اس کی بہت زیادہ اہمیت رکھی ہے. ہمیں بتایا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو لوگوں سے جوڑ کے رکھنا ہے, اور جتنا ہم اپنے یہ جو ریلیشن شپ اچھے کرتے ہیں اپنے گھر والوں کے ساتھ اور سب کے ساتھ, تو کیا ہوتا ہے ہمارے لیے بہت زیادہ آسانیاں آتی ہیں. اس پہ آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا, ایک مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت کی مانند ہے جس کا ایک حصہ دوسرے کو مضبوط کرتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک ہاتھ کی انگلی دوسرے ہاتھ کی انگلی میں ڈالی کہ کس طرح مضبوطی آتی ہے. تو یہ جو سوشل کنیکشنز ہیں اس کو سوشل میڈیا سے زیادہ امپورٹنس دیں, تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی انشاءاللہ بہت بہتر ہو جائے گی اور آپ اس کو بہت انجوائے بھی کریں گے. انہوں نے امپورٹنٹ سوال پوچھا ہے کہ آج کل ساری تعلیم سوشل میڈیا پہ, بچے کو ہوم ورک نہیں ملا اتنا تو وہ سوتی لے جاگتی لے, کیسے کنٹرول کریں. پرابلم بچوں کی نہیں ہے, پرابلم ہماری پیرنٹس کی. ٹھیک, میں کیونکہ میرا کام مین بچوں کے ساتھ ہے, تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ مجھے بہت میسیجز آتے ہیں, ہم ہر چیز کے لیے جانے کے لیے تیار ہیں لیکن اب ہم خود سست ہیں. ہم کہتے ہیں قرآن ٹیچر بھی آن لائن مل جائے, بچے کی کوئی کیریکٹر بلڈنگ کلاس بھی آن لائن ہو جائے, فلاں چیز بھی آن لائن کر لیں, بچے کو بس گھر بیٹھے ہوں گے اور یہی ہو جائے. تو میں بہت ڈسکریج کرتی ہوں. میں کہتی ہوں ٹھیک ہے کہیں آپ ایسی جگہ رہتے ہیں, کوئی ایسی بات ہے کہ بالکل پاسبلٹی نہیں ہے, تو کراہت کے ساتھ آپ بچے کے لیے آن لائن کوئی فورم پک کریں. نہیں تو جتنا مرضی آپ کو مشکل ہو آپ ان پرسن لرننگ کریں. ان پرسن لرننگ بچوں کی 5 سینسز سے لرننگ ہوتی ہے. آن لائن سے صرف آپ بچے کا اسکرین ٹائم بڑھاتے ہیں, بچہ کوئی خاص چیز نہیں سیکھ رہا ہوتا. اچھے سے اچھے ٹیچر سے بھی بچہ صحیح طرح سے نہیں سیکھتا. میں خود ایک اتنی سیریس کلاس میں لیتی ہوں, کچھ میری کلاسز آن لائن ہوتی ہیں لیڈیز کے لیے. میں ابھی 2 دن پہلے کلاس لے رہی ہوں, اتنے امپورٹنٹ ٹاپک پہ اتنے سیریس پوائنٹ ہم ڈسکس کریں. ایک خاتون کا جو وہ تھا مائک تھا وہ انمیوٹ ہو گیا اور وہ بتا رہی ہیں وہ سالن میں یہ مسالہ ایسے ڈالو. ٹھیک ہے, اس ٹائم پہ کوئی آ گیا ہوگا پوچھنے. آن لائن میں یہی چلے گا, کوئی آپ کی توجہ نہیں رہے گی. اور اگر بچہ ٹائم پہ نہیں سو رہا تو سلانا کس نے ہے؟ ہم نہیں سو رہے نا, بچہ بھی نہیں سو رہا. بچہ تو رول ماڈلنگ کو فالو کرتا ہے, بچہ تو فطرت پہ ہے, بچے کو تو نیند آنی آنی. ہم اس کو سارا دن سلائے رکھ رہے ہیں. ہر چیز کے لیے ہم کہتے ہیں ٹیب دکھا دیں, فلاں چیز دکھا دیں. آپ بکس دکھائیں, بکس کے اوپر بات کریں, بکس پڑھا کریں ان کے ساتھ.
ایکٹیویٹی ہمیں انگیج ہونا پڑتا ہے. پہلی جو مائیں تھی وہ بچوں کے ساتھ انگیج ہوتی تھی. ہم یہ چاہتے ہیں بچے فون رکھ دیں خود سے کچھ کریں. یہ نہیں ہوگا, آپ کو بچوں کے ساتھ انگیج ہونا پڑے. اگر آپ انگیج نہیں ہوں گے تو بچہ کہے گا پھر فون دے دو. ٹھیک ہے, تو یہ بات ہے. پتہ کیا بات ہے, ہم تنگ بہت کرتے ہیں بچوں کو. آئی ایم سوری ٹو سے, ہم تنگ بہت کرتے ہیں, ہم اتنا ذلیل کرتے ہیں. عام زبان میں بولوں گی, عزت نہیں کرتے ہیں. عزت کرنی چاہیے بچوں کی. بچوں کی عزت کریں گے تو بچے کام کرنا چاہتے ہیں. بچے جب ان کو عزت ملتی ہے ان کو اچھا لگتا ہے. دے وانٹ ٹو بی انگیج. ہم کہیں پہ بھی ان کی عزت نہیں کرتے, چھوٹی بات بڑی بات ذلیل کر کے رکھ دیتے. ہمارا یہ طریقہ بن کے ہے, تو ایسے نہیں کرنا چاہیے. تو آپ بچوں کو اس طرح نہ ٹریٹ کریں, پیار سے, شفقت سے. ہم خود فرسٹریشن اپنی ساری اپنے بچوں پہ نکالتے ہیں. استادوں کا بھی یہی حال ہے اور جو ہیں پیرنٹس کا بھی یہی حال ہے. تو یہ بیچارے بچے, ان کا تو قصور نہیں ہے, ان کو ہر جگہ باتیں ہی سننے کو ملتی ہیں. ہاں تو غلط کر رہے ہیں نا. تو پھر یہ سوشل میڈیا پہ جا رہے ہیں تو ہم مزے مزے کی چیزیں, ڈوپامین. فون بند کیا تو امی کہیں گی جاؤ جا کے کمرے کی صفائی کرو, 6 دن سے صفائی نہیں کی, منہ دھو, شکل دیکھو, کھانا نہیں کھاتے, نہ شکری کرتے ہو. ہم جملے یہ بولتے ہیں. ہم کوئی پیار والا جملہ بولتے ہی نہیں ہے کسی کے ساتھ. پیار بیٹھے ہوتے ہیں کھانے کے لیے لوگوں کو. تو جب ہم ایسے رویوں کے ساتھ کسی سے ڈیل کرتے ہیں تو پھر مسئلے ہوتے ہیں. مربی کا کانسیپٹ کیا ہے؟ میں اگر ٹیچر ہوں, میں اگر مدر ہوں, میں کوئی بھی ایک رول میں ہوں, آئی نیڈ ٹو بی کائنڈ. پھر لوگوں کا دل چاہتا ہے وہ کام کرنے کو, وہ چیز سیکھنے کو. جب ہم اس میں سے شفقت محبت نکال دیتے ہیں تو پھر مسئلے آتے ہیں. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ سوچیں میری امی ظالم ہے, مجھے سمجھ آ گئی ہے وہ کیسی ہے. ٹھیک, آپ کائنڈنس کے ساتھ چلیں. اگر ایک شخص کائنڈ نہیں ہے تو آپ کائنڈ ہو جائیں. آپ کائنڈ ہوں گے تو کیا ہوگا, دوسرا انسان بھی آپ کو پھر وہ ریسیپروکیٹ کرے گا. یہ بڑی کنٹیجیس چیز ہوتی ہے. مسکرائیں, آپ مسکرانا شروع کریں. تو ایک میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھی تھی کہ ایک شخص جہاں بیٹھا ہے وہ مسکرا رہا ہے, اس کے پاس ہی کوئی گزرا, اس نے بھی مسکرانا شروع کر دیا. وہ آگے گیا, وہ کوئی اور دکھی تھا, اس نے بھی مسکرانا شروع کر دیا. ایسے ہی ہوتا ہے نا, ایک مسکراتے ہیں سارے مسکراتے ہیں. تو ہم مسکراتے بھی نہیں ہیں. ہم نے اپنے اوپر فرض کیا ہوا ہے. ماں باپ کو ہم کب مسکرا کے دیکھتے ہیں؟ جب ہمیں کام ہوتا ہے. اس کے بعد کہتے ہیں 10x ڈیمانڈ. یہ نہیں ہونا چاہیے. مسکرائیں, اچھی طرح بات کریں. آپ ایک ہفتے کے لیے کام کر لیں, میں آپ کو گارنٹیڈ بتاتی ہوں, ہاں 2 دن اماں باپ بیچارے بے ہوش ہو جائیں, یہ مسکرا کیوں رہی, کیا چاہیے کیا چاہیے. لیکن اس کے بعد ماحول بدل جائے کہ ہمارے ایٹیٹیوڈز ہیں جو گھروں میں تباہی لاتے ہیں, تو وہ نہ کریں. بچوں کے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے. بچوں کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ بات. کوئی چیز بری بھی لگتی ہے تو ہم آرام سے بھی اسے سمجھا سکتے ہیں. ضرور ہم نے تانے مارنے, آرام سے بھی بات کی جا سکتی ہے. عزت کے ساتھ بھی, عزت دیں گے تو عزت ملے. اور بچے سیکھنا چاہتے ہیں, ان کو سکھانے والے ہم بنیں. چلیں, سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.